آپ کی نسبت سے کسی صاحب علم نے بیان کیا کہ غامدی صاحب جو فرماتے ہیں کہ الہام کے ذریعے انسان نبی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو الہام نہیں ہو سکتا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو نبوت ہے وہ صرف الہام کا نام نہیں ہے، وہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ پہلا یہ کہ وہ وحی عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ فرشتے آ کے کان میں بات کرتے ہیں۔ تیسرا، جس کو منتخب کیا جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور چوتھا یہ کہ وہ معمور من اللہ ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص مثلا ہمارے صوفیاء میں سے کوئی کھڑا ہو کر اگر یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بھی الہام ہوتا ہے، لیکن وہ ان باقی 4 چیزوں کی نفی کر رہا ہے کہ نہ مجھے اللہ نے منتخب کیا، نہ میرے پاس کان میں فرشتہ آ کر مجھے کہتا ہے، نہ میں معمور ہوں کسی مشن مقصد کے لیے، تو پھر تو وہ حریم نبوت میں کوئی نقب نہیں لگا رہا۔ یہ بات یہ ہے کہ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ لم یبق من النبوہ، تو آپ 4 چیزوں کو نبوت کہیں، 5 کو کہیں، وہ تو ختم ہوں گی۔ جن کو آپ نبوت کہہ رہے ہیں وہ تو ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اب نبوت کی قسم کی کوئی چیز تو ہو نہیں سکتی۔ الہام کا لفظ 2 پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک، ہم ان چیزوں کو بھی الہام کہہ دیتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الہامی شاعری ہے فلاں کی، شاعروں کو کہا جاتا ہے یہ تو تلمیذ الرحمن ہے۔ یہ الہام وہ الہام نہیں ہے جو یہاں زیر بحث ہے، یہ وحی وہ وحی نہیں ہے۔ یعنی وحی اور الہام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے تکوینی نظام میں رہنمائی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الہام کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، وحی کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک بالکل اور استعمال ہے، اور قرآن مجید نے ان کو استعمال کیا ہے۔ سب انسانوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے جب ان کو بنایا تو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اس کے لحاظ سے تو ایک ایک انسان کو، فاسق و فاجر کو بھی یہ الہام ہوا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح سے جیسے کہا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے وحی کی، تو یہ ظاہر ہے کہ چرند پرند کو ہوتی ہے، صرف شہد ہی کی مکھی کو تو نہیں ہوئی۔ تو یہ بالکل اور چیز ہے۔ میں پھر عرض کر رہا تھا کہ محسوس طور پر مخاطبہ الہی یہ نبوت ہے۔ یہ الہام اور الہام ہے، یہ وحی اور وحی ہے۔ وحی جب کلام کی صورت اختیار کرتی ہے، الہام جب کلام کی صورت اختیار کرتا ہے، تو یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے یہ فرمایا ہے کہ لم یبق من النبوت شیء، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ لم یبق من النبوت الا المبشرات، یعنی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ جتنی چیزیں بھی اس کے نہ اب کوئی مبعوث ہوگا، نہ کسی کو مخاطبہ الہی ہوگا، نہ کسی کو معمور کیا جائے گا۔ جتنی چیزیں آپ بیان کر رہے ہیں ان میں سے ہر چیز ختم ہو گئی ہے۔ جو چیز باقی رہ گئی وہ اللہ کے پیغمبر نے خود بیان کر دی ہے، اور وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تو نبوت کے خصائص میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ نبیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے، وہ غیر نبیوں کو بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں دیکھیے قرآن بیان کر رہا ہے کہ رویا صادقہ ہیں، نہ بادشاہ کا خواب جھوٹا تھا، نہ نان پس کا خواب جھوٹا تھا، نہ شراب پلانے والے کا، ساقی کا خواب جھوٹا تھا۔ سارے خواب سچے تھے، سب کی تعبیر بیان کی گئی۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، سب کو آپ نبوت میں سے کچھ حصہ عطا فرمائیں گے؟ یعنی باقاعدہ مقدار متعین کر کے کہیں گے کہ بادشاہ میں اتنی نبوت تھی، ساقی میں اتنی تھی، نانپز میں اتنی تھی؟ یہ نبوت کی چیز ہی نہیں ہے۔ نبوت مخاطبہ الہی ہے، نفی اس کی جا رہی ہے۔ اس کا دروازہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بند ہو گیا۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی، رسول اللہ سے پہلے بھی، وہ دروازہ کن کے لیے کھلا تھا؟ کیا نبیوں کے سوا بھی کسی کے لیے کھلا تھا؟ نبیوں ہی کے لیے کھلا تھا۔ یعنی لفظ نبوت کا اطلاق ان خصائص پر کیا جا رہا ہے جو نبیوں کے لیے ہے، اور وہ خصائص کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی چیز مخاطبہ الہی ہے، دوسری چیز ان کا معمور ہونا ہے اور اللہ کی طرف سے معمور ہونا، اور تیسرے وہ مشن ہے جس کو وہ لے کر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ بالکل متعین ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں تشریح غیر تشریح نبی کی بات کی جاتی ہے، تو یہ بھی بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یعنی جب کسی کو نبوت کا منصب ملتا ہے، بلکہ رسالت کا منصب، ضروری نہیں کہ اس کو شریعت بھی دی جائے۔ پچھلی شریعت کا پیرو یعنی حضرت مسیح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے رسول ہیں، اپنی قوم کے لیے عدالت بن کے آئے ہیں۔ ان کو قیامت کی نشانی قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی دینونت قیامت تک رہے گی۔ بہت غیر معمولی شخصیت، لیکن حضرت موسیٰ کی شریعت کے پیرو ہیں۔ تو یہ در حقیقت کچھ چیزیں نہیں ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سے اللہ کے بارے میں چلیں گے کوئی بات کہنے کے لیے، یا اپنا کوئی فلسفہ بنائیں گے؟ تو اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کر بتائیے
کہ کیا چیز پہلے تھی اور کیا چیز اب باقی ہے. ذرا بتائیے کیا چیز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی دعوت کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے خیار الناس کا انتخاب کیا. جن کا اللہ انتخاب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو نبی کہا ہے میں نے. یہ انتخاب محبت ربانی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی عنایت سے انتخاب ہوتا ہے، نہ کسی چلے کے نتیجے میں ہوتا ہے، نہ کسی ریاضت کے نتیجے میں ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے راہ چلتے ہو جاتا ہے. شبانی سے کلیم ہی دو قدم ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں اور پکڑ کر کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری تم کو دے دی گئی ہے. تو یہ انتخاب جب ہوتا ہے تو پہلی چیز کیا حاصل ہوتی ہے پیغمبر کو؟ براہ راست مخاطبہ الہی، اور اس کی صورتیں بیان کر دی ہیں قرآن مجید نے. یعنی جو سورہ شورى میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 صورتیں اختیار کرتے ہیں. براہ راست بات کریں گے، پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی. یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا. انہوں نے جھاڑی کے اندر سے یعنی حجاب کے اندر سے ایک آواز سنی، بات ہوئی، باقاعدہ مکالمہ ہوا. یہ مخاطبہ الہی ہے. تو پیغمبری کی ابتدا یہاں سے ہو گئی. دوسری صورت کیا ہے کہ اللہ اپنا فرشتہ بھیج دیتے ہیں اور وہ کوئی چیز وحی کرتا ہے، یعنی وہ دل میں الفاظ ڈالتا ہے. وہ بھی اللہ کا کلام ہے جس کو لے کے آتا ہے. قرآن مجید پورا کا پورا اسی طرح سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ وحی کریں، یعنی وہاں کلام یا آواز آپ کے یہ ظاہری کان نہیں سن رہے ہوتے لیکن باطنی کان سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کلام ہی ہوتا ہے. تینوں صورتوں میں کلام ہے، باقاعدہ بات ہے، باللفظ ایک بات کہی جاتی ہے. اس لیے کہ ہم انسان لفظوں ہی میں چیزوں کو سنتے ہیں، تو یہ باللفظ کہی جاتی ہے لیکن طریقے مختلف اختیار کر لیے جاتے ہیں. اس کو نبوت کہتے ہیں. یہ ختم ہو گئی. اب محسوس رابطے کا خاتمہ ہو گیا. جو چیز باقی رہ گئی، یا تو بات ہی اتنی ہوتی نا، جو چیز باقی رہ گئی اس کو حضور نے بیان کر دیا. اس واضح، اس بالکل تصریح کے ساتھ کہی ہوئی بات میں آپ کیا تعویل کرنا چاہتے ہیں وہ بتا دیجیے، اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں کہ اور بھی کچھ باقی ہے تو نص پیش کیجئے. کہاں سے بات کریں گے؟ اگر نص نہیں ہے، آپ اپنا کوئی فلسفہ بیان کر رہے ہیں، کوئی قیاس کر رہے ہیں، تو آپ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک ایسی بات منسوب کر رہے ہیں جس کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسی بات تم اللہ کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. بڑے گناہوں میں اس کو قرار دیا ہے کہ من تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہنا، اللہ کی طرف سے کوئی بات کہنا، اور آپ کے پاس اس کے لیے استدلال صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. صراحت کے ساتھ کہاں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے فلاں چیز باقی رکھی ہوئی ہے اور میرا مخاطبت اب بھی حاصل ہو جائے گی، اور نبوت نام کی کوئی چیز اقتصابی طور پر بھی لوگوں کو مل جایا کرتی ہے. یہ سب چیزیں قرآن مجید میں کہاں کہی گئی ہیں؟ کسی حدیث میں کہی گئی ہیں؟ ذرا بتا دیجیے.